बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं प्रोफेसर तनवीर सादिक अपने चैनल इन्फोटेली से आपसे मुखातिब। आज मैं अपने एक दोस्त की दास्तान सुनाना चाहता हूं। स्टूडेंट लाइफ में हम इकट्ठे थे, मेरी उसकी बड़ी अच्छी दोस्ती थी। चंद साल पहले पता नहीं उसे क्या शौक आया, 40 साल बाद वो पाकिस्तान आ रहा था एक हफ्ते के लिए। मैंने उसे पूछा, रहे कहाँ कहाँ रहने का इरादा है? कहने लगा, बहन भाई सारे मेरे साथ शिफ्ट हो चुके हैं अमेरिका और कनाडा। वहां मेरा कोई ऐसा अजीज नहीं जिसकी तरफ रहूं, तो तुम्हारे घर रहूंगा। मैंने कहा, चश्मे मां रोशन, दिल मां शाद, जरूर आओ। 2 3 दिन बाद वो एक हफ्ता यहाँ रहने के लिए मेरे घर में मौजूद था। एयरपोर्ट से आने के बाद उसने थोड़ा सा आराम किया, फिर खाका बनाया कि सुबह कहाँ कहाँ उसने जाना है, किस किस से मिलना है, शहर देखना है जो बदला हुआ शहर है। इन 30-40 सालों में, 40 से ज़्यादा ही शायद हो गए होंगे, 40 सालों में इसमें क्या क्या तब्दीली आई है। तो ये सारा कुछ देखने के लिए वो बड़े शौक से मेरे साथ चला। मैं गाड़ी चला रहा था, सड़क पर पहुंचते ही उसने मुझसे सवाल करना शुरू कर दिया कि ये मोटरसाइकिल वाले क्या कर रहे हैं, ये रखे वाला क्या कर रहा है, ये क्यों चला रहा है, इसके चलाने में ये नुक्स क्यों है। मैं हंस के मैंने कहा, तुम देखते रहो तो तुम्हें पता चल जाएगा काफी चीजें। थोड़ी दूर चलने के बाद उसने कहा कि ये मैं 2-3 चौकों से गुजरा हूं, किसी चौक में पुलिस वाला खड़ा नहीं होता ट्रैफिक कंट्रोल करने को। ये साइड पे एक तरफ खड़े को कापियां लेके कुछ बंदों को घेरे होते हैं, ये क्या वजह है। मैंने कहा कि वो जो बंदा गलती करता है उसका उसे पकड़ते हैं और चालान करते हैं। कहता, गलती करने से पहले उसे चौक में समझाते क्यों नहीं कि ये गलती करने का मौका ही ना उसे मिले। वो इशारा इसलिए क्रॉस करता है कि उसे सिपाही नजर नहीं आता, वो गुजर जाता है तो सिपाही नजर आ जाता है। ये तो कोई फेयर काम नहीं है, ये तो गलत कर रहे हैं। मैं हंस दिया। मैं क्या उसे कहता कि यहाँ पाकिस्तान है, यहाँ ना समझने का और ना समझाने का फैशन ही कोई नहीं है। जिनके पास सरकारी बत्ताखोरी के लाइसेंस है ना, उन्हें कोई पूछ नहीं सकता, उन्हें कोई कुछ कह नहीं सकता। 90% पुलिस वाले अपना ही नहीं, अपने सारे अफसरों का घर का खर्च इन्हीं चौकों में खड़े होकर पूरा करते हैं। बहरहाल हम चलते रहे। एक जगह माल रोड से नहर पर आने लगे तो 2 मतवाजी सड़कें, एक सीधा जाने के लिए, दूसरा नहर के साथ मुड़ने के लिए। चौक से जरा आगे शिकारियों की तरह 4-5 पुलिस वाले वहां भी खड़े थे, और जो बंदा वो जो मुड़ने वाली सड़क की बजाय उस सड़क से सीधा गुजरने लगे उसे पकड़ लेते थे। पंजाब का चीफ मिनिस्टर, चीफ जस्टिस, चीफ सेक्रेटरी और आईजी वगैरह सारे वहां से गुजरते हैं। वो ये तमाशा रोज देखते हैं, मगर किसी को ये सरकारी डाका से नहीं है ना कि लोगों की सादगी से फायदा उठाया जाए। लेकिन कभी कोई नहीं बोला, किसी ने उस पर एतराज नहीं किया। वो मुझसे इस बात पर बहस कर रहा था तो जरा आगे गए तो एक जगह लिखा था, एक जगह कुछ लिखा था। कहता, वाह वाह, ये बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैंने कहा, क्या? कहता, लिखा है कि कैमरे की आंख आपको देख रही है। मैं हंस पड़ा। मैंने कहा, यहाँ कैमरे, ये जो कैमरे लगे हैं ये उसके बाद लगे हैं, वो उसके जाने के थोड़ी अरसे बाद लगे हैं। मैंने कहा, यहाँ लिखा बोर्ड आपको बीसियों मिलेंगे, लेकिन यहाँ कैमरा कोई नहीं आपको मिलेगा, और अगर कोई लगा भी होगा तो वो अंधा कैमरा होगा, उसका किसी से कोई राब्ता नहीं। कहने का कमाल है, पुलिस से भी कैमरे का पुलिस को पता ही नहीं कि क्या फायदा है। मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरे स्टोर पर डाका पड़ गया। स्टोर पर कैमरे लगे थे, बाहर कैमरे लगे थे। वो डाकू जब सामान लेके बाहर निकले
تو میرے سٹور نے بھی اسے پہچانا کہ یہ ان کی شکلیں تھیں۔ جب وہ باہر نکلے تو جس کیمرے کے پاس سے گزرے ان کی فوٹو کھینچ رہی تھی۔ میں نے پولیس کو اطلاع دی کہ رات کو میرے ڈاکہ پڑا ہے اور سامان لے گئے۔ پولیس آدھے گھنٹے میں ملزموں تک پہنچی ہوئی تھی اور انہیں گرفتار کر کے لے آئی، میرا مال برآمد کرایا اور میرا مسئلہ حل کر دیا۔ تو یہاں کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا یہاں بس پولیس آتی کبھی کبھار ہے، اور جب آتی ہے تو آپ کو ملزم سے زیادہ آپ کو خراب کرتی ہے۔ یہ بڑا چوک قریب تھا، اب گاڑی آہستہ آہستہ چل رہی تھی، تو اگلی گاڑیاں بھی بالکل نہیں چل رہی تھی۔ وہ کہتا ہے کیوں نہیں چل رہی، سمجھ نہیں آ رہی۔ میں نے کہا دیکھو ابھی چوک میں پہنچ کے پتہ ہے۔ جب چوک میں ہم پہنچے تو بالکل چوک میں بیچ میں ایک صاحب نے موٹر سائیکل ہٹائی ہوئی تھی، وہ اسے زور شور سے ہلا رہے تھے، پھر اسے کھڑا کرتے، دو چار ککیں لگاتے، پھر الٹا دیتے۔ تو وہ کہتا ہے یہ کیا کر رہا ہے؟ میں نے کہا یار اس کا پٹرول ختم ہو رہا ہے، وہ اسے ٹھیک کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے ایک منٹ رکو، تم گاڑی سائڈ پہ کرو، میں آتا ہوں۔ بھاگ کے اس کی طرف گیا۔ اس لڑکے کو اس نے کہا بھائی تمہاری گاڑی اگر خراب، موٹر سائیکل خراب ہوئی ہے تو ذرا سائڈ پہ چلے جاؤ، ساری ٹریفک تم نے بند کی ہوئی ہے، تمہیں نظر نہیں آتا کیا کر رہے ہو؟ لڑکے نے کہا بات سنو، میری موٹر سائیکل یہاں خراب ہوئی ہے، فٹ پاتھ پہ نہیں ہوئی، کیوں نہ جاؤں؟ جب یہاں خراب ہوئی ہے تو صحیح بھی یہاں ہوگی، میں اسے صحیح کر کے نا تو پھر دیکھوں گا کہ میں نے یہاں سے ہلنا ہے کہ نہیں۔ وہ عجیب نظروں سے اسے دیکھتا رہا اور پھر چل پڑا کہ یار یہ تو عجیب پاگل ہے۔ اسے میں نے کہا تو اس نے آگے سے یہ کہا، میں نے کہا تمہیں کس نے کہا کہ اسے کو چپ کے چلو اور دیکھتے رہو یہاں جو ہو رہا ہے۔ اس ملک میں بڑی چیزیں ہوتی ہیں جنہیں کوئی نہیں۔ اگلے چوک میں پھر ٹریفک بالکل بند تھی۔ اس نے پھر پریشانی سے باہر جھانکا کہ کیا ہو رہا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ جب ہم ذرا آگے گئے، چوک سے ہم نے مڑنا تھا، تو ہم نے دیکھا ایک خاتون ہے جس کے پاس سبز پلیٹ کی گاڑی تھی۔ اس نے گاڑی روکی ہوئی تھی، ایک ریڑھی والا چوک ہی میں کھڑا تھا اور وہ ریڑھی والے سے چیزیں خرید رہی تھی۔ وہ پھر کہتا میں آیا ہوں، گاڑی سے اتر کے اس خاتون کی طرف گیا۔ میں نے گاڑی سائڈ پہ کی کہ دیکھوں کیا، تو میں نے دور سے دیکھا خاتون کے ساتھ وہ الجھ رہا تھا، خاتون اسے کچھ کہہ رہی تھی۔ تو تھوڑی دیر میں خاتون اپنی جگہ سے نہیں ہلی، لیکن وہ اپنی جگہ سے واپس آ گیا میرے پاس آ کے اس نے انتہائی غصے میں کہا کہ گھر واپس چلو۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتا نہیں میں یہاں نہیں رہ سکتا، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کیا ہوتا ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ وہ کہتا ہے کہ مجھے کسی سے نہیں، مجھے کہنے لگا کہ مجھے کسی سے نہیں مل رہا، میں اب صرف واپس جانا چاہتا ہوں، میرا دماغ خراب ہو گیا، میں صبح ہی واپس چلا جاؤں گا، اگر میں چند گھنٹے اور یہاں رہا تو یہ لوگ، یہ جو میرے پاکستانی ہیں، جو میرے پرانے میرے عزیز ہیں، رشتہ دار، یہ مجھے پاگل کر دیں گے۔ تم کہتے ہو کہ یہاں کیمرے اندھے ہیں، مجھے تو پولیس بھی اندھی نظر آ رہی ہے، قانون اندھا نظر آ رہا ہے، انصاف اندھا نظر آ رہا ہے، مجھے تو تمہارا احساس بھی اندھا نظر آ رہا ہے، تمہارا کردار اندھا ہے، تم سب اندھے ہو۔ میں اندھوں کے دیش میں اپنا وقت ضائع نہیں کر رہا، تو مجھے کسی طرح گھر واپس لے جاؤ، میں 2 گھنٹے آرام کرنے کے بعد اپنے ٹکٹ ٹھیک کراؤں گا اور صبح نکل جاؤں گا۔ میں سمجھتا تھا کہ میں یورپ کا شہری ہوں اور وہاں میں تیسرے درجے کا شہری ہوں، اس لیے کہ میں اپنا وطن چھوڑ کے آیا ہوں، لیکن مجھے جو عزت وہاں حاصل ہے تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہاں ہر چوک میں تم لوگوں کو ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یورپ میں کوئی اس کی ایسی سوچ بھی نہیں رکھ سکتا۔ میں پورے یقین کے ساتھ واپس جا رہا ہوں کہ یہاں سب اندھے ہیں اور اندھوں کے ساتھ وقت گزارنا وقت ضائع کرنا ہے۔
اور میرے پاس اتنا فالتو وقت نہیں ہے کہ میں وقت مزید ضائع کروں۔ اگلی صبح میں اسے ایئرپورٹ پر چھوڑا ہے۔ وہ تمام راستے میں اس نے مجھ سے نظریں بھی نہیں ملائی، بات بھی نہیں کی۔ وہ گاڑی میں سے تیزی سے اترا جیسے سب کچھ ہار کر واپس جا رہا ہو۔ اس نے اپنا اٹیچی کیس پکڑا اور تیزی سے ایئرپورٹ کے اندر داخل ہو گیا۔ جاتے جاتے مجھے صرف اس نے کہا کہ تم ظلم سہتے ہو، احتجاج نہیں کرتے، غلط حرکتیں کرتے لوگوں کو دیکھتے ہو، انہیں منع نہیں کر سکتے، تم واقعی اندھے ہو، اور میں اندھوں کے دیش کو خدا حافظ کہہ رہا ہوں اور اب کبھی واپس نہیں آؤں گا۔ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔